باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، اور تم اللہ کے لیے شریک نہ بناؤ جب کہ تم جانتے ہو۔ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لا شریک ہونے کا یہاں پہ بیان آیا ہے۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جب تمہارے نزدیک اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتیں متحقق ہو چکی ہیں اور تمہارے علم میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل آ چکے ہیں کہ وہ آسمان سے پانی نازل کرتا ہے، زمین کو اس نے تمہارے لیے بچھونا بنایا ہے، زمین سے تمہارے لیے رزق نکالا ہے، تو پھر علم کے باوجود اللہ تعالیٰ کا شریک نہ بناؤ، کیونکہ تم غور و فکر کی اہلیت بھی رکھتے ہو اور تم ادنا سی سوچ سے یہ جان سکتے ہو کہ انسانوں کو اور زمین و آسمان کو پیدا کرنا اور زرعی اجناس کو اگانا یہ ایسا کام ہے جس کو اس کائنات میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتا، اور ممکنات میں سے کسی ممکن کی قدرت میں ان کو پیدا کرنا نہیں ہے، تو ضرور ان کا پیدا کرنے والا اس کائنات اور ممکنات کا غیر ہے جو واجب اور قدیم ہے، اور وہ واجب اور قدیم اللہ کی ذات ہے۔ تو یہ بالکل ظاہر ہے کہ جن شرکاء کی تم پرستش کرتے ہو وہ انسانوں، آسمانوں اور زمین اور زرعی اجناس کی اگانے پہ قدرت نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ روم میں ارشاد فرمایا، اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ھل من شرکائکم من یفعل من ذلک من شیء۔ اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم کو رزق دیا، پھر تم پر موت طاری کرے گا، پھر تم کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی شریک ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کوئی کام کر سکے؟ کوئی ایسا شریک ہے؟ کوئی ایسا شریک نہیں ہے۔ اور جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی نے اس کائنات کی تخلیق کا دعویٰ ہی نہیں کیا، تو معلوم ہو گیا کہ اس کائنات کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ تنہا خالق ہے، واجب ہے اور قدیم ہے اور قادر ہے اور مختار ہے، اس سے وہی عبادت کا مستحق ہے۔ اس آیت میں انداد کی نفی کی گئی ہے۔ انداد کیا ہوتا ہے؟ انداد ند کی جمع ہے۔ ند اس مخالف کو کہتے ہیں جو ذات میں کسی شخص کے مساوی ہو اور ایک جنس کے تحت جو دو ایسے افراد ہوں جو آپس میں مخالف ہوں اور جمع نہ ہو سکیں تو ان کو ضد کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی ند نہیں ہے، کیونکہ کوئی اس کی ذات کے نہ مساوی ہے اور نہ اس کی کوئی ضد ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی جنس نہیں ہے۔ تو اس طرح متکلمین نے اللہ کے شریک نہ ہونے پر برہان تمانوں سے استدلال کیا ہے۔ وہ کیا ہے کہ اگر دو خدا فرض کیے جائیں اور ان میں سے ایک کہے کہ زید کو اس طرف جانا چاہیے اور دوسرا کہے کہ زید کو اس طرف جانا چاہیے، ایک زید کے متحرک ہونے کا ارادہ کرے اور دوسرا اس وقت اس کو روکنے، اس کو ساکن ہونے کا ارادہ کرے، تو بیک وقت زید متحرک بھی ہو زید رک بھی جائے، یہ ممکن نہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اجتماع ضدین ہے جو محال ہے۔ ان دونوں میں سے کسی ایک کا ارادہ پورا ہوگا، دو خدا ہیں تو دونوں میں سے کسی ایک کی بات پوری ہوگی، تو کیا لازم آیا کہ جس کا پھر ارادہ پورا ہوگا وہ خدا ہوگا، اور جس کا ارادہ پورا نہیں ہوگا وہ عاجز ہوگا، جو عاجز ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا۔ پھر اعتراض اگر یہ کیا جائے کہ اگر وہ آپس میں اتفاق کر لیتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ارادے کی مخالفت نہیں کرتے، تو ہم کہیں گے کہ ان میں اختلاف کرنا ممکن تو ہے، اور اس امکان کی تقدیر پر جس کا ارادہ پورا ہوگا وہی خدا ہوگا۔ جب وہ اتفاق کریں گے تو ایک دوسرے کی ایک جو ہے اپنی رائے چھوڑے گا، اپنی بات چھوڑے گا اور دوسرے کی بات مانے گا،
ایک تابع ہوگا اور دوسرا متبوع ہو جائے گا، تو جو تابع ہوگا پھر وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ جب بھی دو خدا فرض کریں گے لازم آئے گا کہ وہ دو خدا نہیں ہیں بلکہ ایک ہی خدا ہے۔ اس کے بعد شرک کی تعریف بتاتے ہیں کہ شرک ہوتا کیا ہے۔ علامہ تفتازانی شرک کی تعریف لکھتے ہیں شرح عقائد صفحہ نمبر 56 پہ، الاشراک ہوا اثبات الشریک فی الالوہیت بمعنی وجوب الوجود کمال المجوس اور بمعنی استحقاق العبادت کمال عبادت الاصنام۔ شرک یہ ہے کہ کسی کو الوہیت میں شریک مانا جائے، خواہ کسی کو اللہ کے سوا واجب الوجود مانا جائے جیسا کہ مجوس آتش پرست مانتے ہیں، یا کسی کو عبادت کا مستحق مانا جائے جیسا کہ بت پرست مانتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ شرک کا مدار صرف دو چیزوں پر ہے، ایک واجب الوجود ہونے پر اور دوسرا استحقاق عبادت پر۔ اگر کوئی شخص اللہ کے سوا کسی کو واجب الوجود مانتا ہے یا عبادت کا مستحق مانتا ہے تو یہ شرک ہے، ورنہ شرک نہیں بنتا۔ علامہ زبیدی لکھتے ہیں والذین ہم بہ مشرکون، اس کی تفسیر میں ابو العباس نے کہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ شیطان کی عبادت بھی کرتے ہیں، اس وجہ سے یہ مشرک ہو گئے۔ اب شرک کیا چیز ہے اور کیا چیز شرک نہیں ہے، کیا چیز شرک ہو سکتی ہے اور کیا شرک نہیں ہے، اس کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کی کوئی صفت مستقل بالذات مانے تو یہ بھی اس کو واجب الوجود ماننا ہے۔ لہذا جو شخص کسی نبی یا کسی ولی کے متعلق یہ عقیدہ رکھے کہ ان کے سننے یا دیکھنے کی صفت مستقل ہے، یعنی وہ اپنی ذاتی طاقت سے سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں، یا ان کا علم ذاتی ہے یا ان کی قدرت جو ہے وہ ذاتی ہے، تو یہ شرک ہے، تو یہ شرک ہے۔ اور اگر یہ عقیدہ ہو کہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے وہ سنتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی طاقتوں سے وہ دیکھتے ہیں اور ان کا علم اور قدرت اللہ کی عطا ہے، تو یہ شرک نہیں ہے۔ اسی طرح یا شیخ عبد القادر جیلانی شاہ للہ پڑھنا، اس کے متعلق رشید احمد گنگوہی لکھتے ہیں کہ جو شیخ عبد القادر جیلانی کو متصرف بالذات اور عالم غیب بالذات خود جان کر پڑھے گا وہ تو مشرک ہے، اور اس عقیدے سے پڑھے کہ شیخ کو اللہ تعالیٰ اطلاع کر دیتا ہے اور بإذن ہی تعالیٰ شیخ حاجت پوری کر دیتے ہیں، تو پھر یہ شرک نہیں ہوگا۔ اللہ کی عطا سے اگر وہ مدد کرتے ہیں اور یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی عطا سے سنتے ہیں اور اللہ کی عطا سے ہی مدد کرتے ہیں، تو یہ شرک نہیں ہوگا۔ اسی طرح یا رسول اللہ انظر حالنا کہنے کے متعلق لکھتے ہیں کہ یہ خود آپ کو معلوم ہے کہ ندائے غیر اللہ کو کرنا دور سے شرک حقیقی جب ہوگا کہ ان کو عالم سامع مستقل اعتقاد کرے، ورنہ شرک نہیں ہے۔ مثلا یہ جانے کہ حق تعالیٰ ان کو مطلع فرما دے گا، یا بإذن ہی تعالیٰ انکشاف ان کو ہو جاوے گا، یا بإذن ہی تعالیٰ ملائکہ پہنچا دیں گے جیسا کہ درود کی نسبت ہے، یا میں شوقیہ کہتا ہو محبت میں، یا از حال محل تحسر و حرمان میں کہ ایسے مواقع میں اگرچہ کلمات خطابیہ ہوتے ہیں لیکن ہرگز نہ مقصود سماع ہوتا ہے نہ عقیدہ، بس انہی اقسام سے کلمات مناجات و اشعار بزرگان کے ہوتے ہیں کہ فی حد ذات ہی نہ شرک ہے نہ معصیت۔ تو انہوں نے واضح کر دیا کہ اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ کی عطا سے سن بھی لیتے ہیں اور اللہ کی عطا سے مدد بھی کر دیتے ہیں، تصرفات بھی کرتے ہیں، تو یہ شرک نہیں ہے۔ اسی طرح استعانت اہل قبور سے مدد مانگنے کے متعلق لکھتے ہیں کہ ایک یہ کہ حق تعالیٰ سے دعا کرے کہ
بحرمت فلاں میرا کام کر دے، کہ اس قبر والے کے وسیلے سے میرا کام کر دے، یہ جائز ہے، چاہے قبر کے پاس کھڑا ہو چاہے قبر سے دور ہو۔ دوسرا یہ کہ صاحب قبر سے کہے کہ تم میرا کام کر دو، تم میرا کام کر دو۔ اگر تو متصرف بالذات اور عالم بالغیب جان کر پڑے گا، یہ کہے گا کہ یہ اپنی طاقت سے مدد کرے گا، اللہ کی عطا سے نہیں کرے گا، تو پھر شرک ہو جائے گا۔ اور اگر اللہ کی عطا مانتا ہے کہ قبر والا اللہ کی عطا سے میری مدد کرے گا اور اللہ کی عطا سے سن رہا ہے میری بات کو، تو پھر یہ شرک نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو واجب الوجود مانا جائے یا کسی غیر اللہ کی کوئی صفت مستقل بذات مانی جائے تو یہ شرک ہے، ورنہ شرک نہیں ہے۔ لہذا عطائی علم، عطائی قدرت اور عطائی اختیارات ماننا شرک نہیں ہے، اور اس عقیدے سے یا رسول اللہ کہنا جائز ہے، جیسا کہ شیخ رشید احمد گنگوہی نے بتا دیا ہے۔ اب ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر غیر اللہ کی تعظیم بطور عبادت کی جائے تو پھر شرک ہے، اور اگر بطور عبادت تعظیم نہ ہو تو یہ شرک نہیں بنتا۔ اگر کوئی شخص، علامہ محمد حسکفی لکھتے ہیں، اگر کوئی شخص غیر اللہ کی تعظیم کے لیے جانور ذبح کرے تو یہ حرام ہے، اور اس کے کفر ہونے میں دو قول ہیں۔ سید المنیہ میں لکھا ہے کہ یہ مکروہ ہے اور کفر نہیں ہے، کہ ہم کسی مسلمان کے متعلق یہ گمان نہیں کرتے کہ وہ اس ذبح سے کسی آدمی کا تقرب حاصل کرے۔ کوئی مسلمان جو ہے وہ جب بھی ذبح کرے گا اللہ کے نام پہ ہی کرے گا، لہذا کسی مسلمان کے بارے میں یہ گمان کرنا کہ اس نے قبر والے کی تعظیم کے لیے یہ ذبح کی، یہ غلط ہے۔ علامہ شامی تقرب کی شرح میں لکھتے ہیں، یعنی جو تقرب بطور عبادت ہو، کیونکہ اسی تقرب سے تکبیر کی جائے گی، اور یہ مسلمان کے حال سے بہت بعید ہے کہ وہ کسی شخص کا تقرب بطور عبادت حاصل کرنے کے لیے جانور ذبح کرے۔ اس لیے ظاہر ہے کہ اس نے دنیا کے حصول کے لیے جانور ذبح کیا ہے یا اس سے اظہار محبت کے لیے جانور ذبح کیا ہے، لیکن جب کہ اس ذبح میں غیر اللہ کی تعظیم شامل ہے تو اس کا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا حکماً خالص اللہ کے لیے نہیں ہے، اس لیے یہ فعل حرام ہوگا۔ جیسے کوئی شخص ذبح کے وقت کہے بسم اللہ و بسم فلاں، تو یہ فعل حرام ہے، لیکن کسی چیز کے حرام ہونے سے کفر ہونے میں کوئی تلازم نہیں ہے۔ اسی طرح علامہ محمد حسکفی لکھتے ہیں، بعض لوگ علماء اور مشائخ کے سامنے زمین کو بوسہ دیتے ہیں، یہ فعل حرام ہے۔ اس فعل کا کرنے والا اور اس پر راضی ہونے والا دونوں گناہ گار ہیں، کیونکہ یہ بت پرستوں کی عبادت کے مشابہ، اور آیا اس پر تکفیر کی جائے گی؟ اگر یہ بطور عبادت اور تعظیم ہو تو یہ کفر ہے، اور اگر یہ بطور تعظیم ہو، فعل صرف بطور تعظیم ہو، تو پھر یہ کفر نہیں ہے لیکن گناہ کبیرہ ہے۔ لہذا زمین کو چومنا کسی کے سامنے منہ نیچے رکھ کے یہ حرام ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے مشرکوں کے ساتھ مشابہت لازم آتی ہے۔ اسی طرح قبروں وغیرہ پہ بھی جا کے زمین کو چومنا یہ جائز حرام ہے، یہ کام حرام ہوتا ہے، بچنا چاہیے اس سے، لیکن ہم اس پہ شرک کا فتویٰ نہیں لگا سکتے جب تک کہ یہ کنفرم نہ ہو جائے کہ اس نے بطور عبادت، اس کی عبادت کی نیت سے، کہ اگر عبادت کی نیت سے یہ کرتا ہے تو پھر حرام ہے بلکہ شرک ہے، اور اگر عام تعظیم کی نیت سے کرتا ہے تو پھر حرام ہوگا، شرک نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔